بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 20ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے اس لیکچر میں انشاءاللہ العزیز 1000 MCQs مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کی سہولت کے لیے 1000 MCQs کی ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں منشن کر دیا گیا ہے۔ جو احباب ان 1000 سوالات سے مستفید ہونا چاہیں وہ ضرور بضرور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک پہ کلک کریں اور سابقہ 1000 سوالات سے ضرور بضرور مستفید ہوں، ان سے استفادہ کریں، کیونکہ یقیناً وہ تمام کے تمام سوالات اس لیکچرشپ کی تیاری کے لیے بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آخری کام کون سا کیا تھا؟ تو آپ کا آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک سے کس قدر محبت تھی کہ جب وقت آخر ہے، رخصت کا وقت ہے، اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنے کو ترجیح دی۔ تو آپ کا اس دنیا میں آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ اگلا سوال ہے، زمزم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ زمزم کے لغوی معنی ٹھہر جا یا رک جا کے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، کس خادمہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا؟ سب سے پہلے جس خادمہ نے آپ کو دودھ پلایا ان کا نام ہے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ پلایا تھا، لیکن جب خادمہ کا لفظ آ گیا تو خادماؤں میں سے سب سے پہلے حضرت ثویبہ نے، جو کہ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی، انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ اگلا سوال، حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے آپ کی کون سی والدہ سے دودھ پیا تھا؟ اب حضرت حمزہ رضائی بھائی تھے تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کی مشترکہ، یعنی حضور کی اور حضرت حمزہ کی مشترکہ رضائی والدہ کون سی تھیں؟ تو ان رضائی والدہ کا نام حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ثویبہ نے حضور کو بھی دودھ پلایا ہے، حضرت ثویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور ان دونوں کی مشترکہ رضائی ماں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جن کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اس نیک ام المؤمنین کا نام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک بیٹے، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں طلاق دی تو اس کے بعد دوسرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ پہلا نکاح جب زید کے ساتھ ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، دوسرا نکاح جب حضور کے ساتھ ہوا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی۔ یوں حضرت زینب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا 2 مرتبہ نکاح ہوا اور دونوں مرتبہ وحی الہی کے مطابق ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کے کس پارے کی تمام صورتیں 2 رکوع پر مشتمل ہیں؟ اس پارے کا نام ہے پارہ نمبر 29، جسے تبارک الذی پارہ بھی کہتے ہیں۔ اس پارے میں تمام صورتیں 2 رکوعات پر مشتمل ہیں، اول سے لے کر آخر تک۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس سورت میں ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورۃ البقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں جو پہلی آیت ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے، تقریباً کوئی 15 سے 16 لائنز پر مشتمل
وہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ یہ آخر تک آیات کریمہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت مبارکہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ اگلا سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، آپ اوزار بنایا کرتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، مکی صورتوں میں کس موضوع پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ مکی صورتوں میں توحید و رسالت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین موضوعات ویسے بنیادی طور پہ ہیں کہ جن موضوعات میں مکی صورتوں میں جن موضوعات پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، تو اگر تو صرف توحید کا آپشن ہو باقی دیگر آپشن نہ ہو تو پھر توحید اوبویسلی رائٹ آنسر ہوگا۔ اگر صرف رسالت کا آپشن ہو باقی آپشنز نہ ہوں تو پھر رسالت ہی اوبویسلی رائٹ آنسر ہوگا۔ اگر توحید، رسالت اور آخرت اور بعد میں ان تمام کی طرف اشارہ ہو کہ یہ تمام، تو پھر یہ تمام والا آپشن جو ہے وہی سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو مکی صورتوں کا جو دعوت کا موضوع تھا اس کے بنیادی نکات میں توحید، پھر رسالت اور تیسرا آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ان موضوعات میں شامل حال ہوا کرتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے دنیا میں جس شخصیت نے کپڑے سلائی کرنے کا کام کیا وہ شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے۔ تو اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کا کام کس نے کیا، اینڈ دا آنسر از حضرت ادریس علیہ السلام۔ اگلا سوال، سورۃ الغنی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الغنی سورۃ الواقعہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اس شاعر کا نام بتائیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں عطا کر دی۔ اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بتائیں۔ اس بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سب سے پہلا حکمران جس نے اسلام قبول کیا کون تھا؟ وہ حکمران حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اسحما یا اسحمی، یہ نجاشی جس کا لقب ہے، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا اور وہ سب سے پہلا حکمران تھا جس نے اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن مجید نے کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے پکارا ہے؟ اینڈ دا آنسر از ابو لہب۔ ابو لہب کو قرآن مجید میں اس کی کنیت سے پکارا گیا ہے۔ اگلا سوال، تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں؟ اس حوالے سے سب سے زیادہ روایات کے راوی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اگلا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خاتون کے متعلق فرمایا تھا کہ غزوہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا وہی لڑتی نظر آتی تھیں؟ اس خاتون کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نیکسٹ کویسچن، سب سے طویل عمر پانے والی ام المؤمنین کا نام کیا ہے؟ سب سے طویل عمر پانے والی ام المؤمنین کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگلا سوال، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ سے بہت فاصلے پر ہے۔ اقصیٰ کا معنی ہے بہت زیادہ دور، جو بالکل کونے پہ ہو، تنہائی بالکل کنارے پہ ہو اور آخری حد پہ ہو، اسے اقصیٰ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ مسافت پر تھی۔ اگلا سوال، یہودی کس پیغمبر کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو آشکار فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں
اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، تو یہ صرف ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی تردید بھی فرما دی۔ تو یہودیوں کے نزدیک اللہ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام، اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، امام احمد بن حنبل کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امام احمد بن حنبل 164 ہجری بغداد میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، حنس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کے لفظی معنی جھوٹی قسم اور گناہ عظیم کے ہیں، اور حانس اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہو یا قسم کو توڑ دی ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حانس ہو گیا، یعنی اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا، اور پھر اس کے اوپر کفارہ وغیرہ بھی آتا ہے۔ جو قسم کی منعقدہ صورتیں ہیں اس میں سے جو ممکنہ صورت ہے اس میں پھر کفارہ بھی اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، ختنہ کرنے کا حکم سب سے پہلے کس نبی کو دیا گیا؟ ختنہ کرنے کا حکم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اگلا سوال، غزوہ خندق کے دوران عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے ایک قلعہ میں بھیج دیا گیا تھا، اس قلعہ کا نام کیا تھا؟ اس کا نام فارع تھا۔ فارع قلعہ کا نام تھا جہاں پہ عورتوں اور بچوں کو بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پہ محفوظ رہیں اور ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اگلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ فارع کی قیادت کس صحابی کے سپرد کی تھی؟ اس قلعے کی قیادت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی تھی۔ اگلا سوال، قلعہ فارع میں دشمنوں نے اپنا ایک جاسوس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا، اس کو کس بہادر خاتون نے قتل کیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ البقرہ کے علاوہ اس سورت کا نام بتائیں جو 3 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نیکسٹ کوسچن، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک سے رشتہ میں کیا لگتی تھی؟ حضرت صفیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان تھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور اس اعتبار سے حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی ہیں۔ اگلا سوال، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ وقوف کا لفظی معنی ہے قیام کرنا، ٹھہر جانا، تو حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے۔ اگلا سوال، حج کے موقع پر مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے کتنے میقات ہیں؟ ان میقات کی تعداد 5 ہے۔ نیکسٹ کوسچن، پاک و ہند سے جانے والوں کے لیے کون سا میقات ہے؟ ہندوستان سے بر صغیر پاک و ہند سے جانے والوں کے لیے یلملم کا مقام میقات مقرر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا کس دن ہوتا ہے؟ یہ 9 ذو الحج کے دن میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، اسی کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، مرد کے احرام میں کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ مرد کے احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، عورت کا احرام کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ عورت کا احرام 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، سعی کے بعد عورتوں کو سر کے کتنے بال کتروانے چاہیے؟ سعی کرنے کے بعد عورتوں کو انگلی کی 1 پور کے برابر سر کے بال کتروانے چاہیے۔ انگلی کی 1 پور یعنی یہ انگلی کا جو اوپر والا سرا ہے، اس کی مقدار کے برابر عورتوں کو اپنے بال کتروانے چاہیے، اور اس میں ان کے وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو حلق کروانے میں ملتا ہے۔ یعنی مردوں کو جو اپنے سر کے تمام بال کٹوانے میں ملتا ہے، حلق کروانے میں ملتا ہے، وہی ثواب عورتوں کو 1 انگلی کے 1 پور کے برابر بال کتروانے میں مل جائے گا۔ اگلا سوال، ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحما تھا۔
اگلا سوال، بر صغیر میں سب سے پہلے کس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی؟ بر صغیر میں سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ان کا نام ہے مولانا عثمان خیر آبادی۔ اگلا سوال، یہ تفسیر کس زبان میں لکھی گئی؟ یہ تفسیر فارسی زبان میں لکھی گئی۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے۔ اگلا سوال، قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا اسم گرامی 136 مرتبہ مذکور ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سرمایہ دار قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اگلا سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد پیغمبر کا کیا نام تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد پیغمبر کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ اگلا سوال، بیت المقدس کی تعمیر کس پیغمبر کے دور میں مکمل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اگلا سوال، ابرہہ کس مذہب کا حامی تھا؟ ابرہہ عیسائیت کا حامی تھا۔ نیکسٹ کویسچن، کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے 9 تلواریں ٹوٹی؟ اس جنگ کا نام جنگ یموتہ ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے 9 تلواریں ٹوٹی۔ یوں یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ کے ایک جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کون سے مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں جن کے ہاتھوں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، تو جواب یہ ہوگا کہ اس سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب کو نیزہ مار کر شہید کرنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ اس صحابی کا نام وحشی بن حرب ہے۔ وحشی بن حرب یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اپنے اسی نیزے کے ساتھ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کو شہید کیا تھا، اور پھر انہوں نے جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد یہ قسم اٹھائی تھی کہ اب اگر میں اسی نیزے کے ساتھ اگر میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اگر میں اسے قتل کروں گا تو اس صورت میں پھر میں جو سمجھوں گا کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے، اور یہی کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ قتل کیا تھا، اور ان کا نام حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگلا سوال، کون سے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت مشابہ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، قلم کے ساتھ سب سے پہلے کس پیغمبر نے لکھنے کا آغاز کیا؟ قلم کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھنے کا آغاز کیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بارے دیگر میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے اس ویڈیو کی وساطت سے 1000 MCQs مکمل ہو چکے ہیں، اور ان تمام 1000 سوالات کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ جو احباب رسائی حاصل کرنا چاہیں وہ ضرور بضرور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پہ کلک کریں، اور سابقہ تمام لیکچرز کے MCQs کا بھی ضرور بضرور مشاہدہ کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ تمام سوالات آپ کی تیاری میں بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر نئے MCQs اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔